بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے بچوں پچھلے لیکچر میں سٹارٹ کیا مضمون محنت کی عظمت، ہاف ہم کر چکے اور باقی جو ہاف ہے وہ آج ہم کریں گے۔ تھوڑا سا پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پوائنٹس جو 15 پوائنٹس کیے اس میں ہم نے فلسفہ حرکت و جمود کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، فلسفہ تدبیر اور تقدیر کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ محنت جو ہے وہ کس طرح سے ایک انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کامیاب ٹھہرتا ہے، اور بہت سی مثالوں کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم بات کریں گے، پوائنٹ ہے 16واں، نفس مضمون پہ بات ہو رہی ہے۔ آپ کو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی مضمون میں، بلکہ آپ نے ان کو صرف پوائنٹس کے طور پر یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے مختلف پیراگرافس میں کون کون سے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے محنت کے حوالے سے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ محنت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، واحد محنت ہی ایسا ذریعہ ہے جس پر عمل کر کے انسان جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو محنت کرنے والا اللہ کا دوست، جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ اپنے آپ پر بھروسہ کر کے خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ اگلی بات، درس نبوی سے مثالیں۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ محنت کی، صحابہ اکرام نے بہت زیادہ محنت کی۔ تو درس نبوی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ درس دیتے تھے محنت کا۔ آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپنے سارے کام جو ہے وہ خود کرتے تھے، کسی پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی کام کر کے دے تو میرا ہو۔ کپڑوں کو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا، اینٹیں اٹھائیں، گارا اٹھایا، تو وہ اس چیز میں آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم مثال کی بات کریں تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پیالے کے۔ ویسے روایت میں ایک جگہ پر پیالہ بتایا جاتا ہے اور ایک جگہ پہ کمبل۔ تو میں بہت پریشان ہوں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے حالات کو بہتر کروں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو پیالہ ہے تم اسے بیچ دو۔ اس نے وہ بیچ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو پیسے تمہیں اس سے ملے ہیں اس سے ایک کلہاڑا خرید لو۔ اس نے کلہاڑا بھی خرید لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے کرو، یہ کلہاڑا لو، جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کے بیچو، بیچ کے پھر جو تمہیں پیسے ملے وہ تم اپنے گھر پہ لگاؤ تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ تو چند روز بعد وہ آیا تو اس نے بتایا کہ میں نے اسی طرح کیا جیسے آپ نے بتایا تھا، تو میرے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، کھانے کو بھی اپنے بچوں کو اچھا کھلا رہا ہوں، اور کچھ قرضہ تھا وہ بھی میرے سر سے اتر گیا۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف محنت ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو ناکامیوں سے نکالتی ہے۔ آپ محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہر کام کو جب انسان دل جمعی سے کرتا ہے، اسے اپنا فرض سمجھ کے کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔
اس کے بعد اسلاف کی پاکیزہ مثالیں. اسلاف ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان کی اگر مثالوں کی ہم بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارا کام کیا، بہت محنت کی. آپ لوگ گھروں میں سنتے ہوں گے اپنے والدین سے کہ آپ کے دادا نانا جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، بہت کچھ بنایا. تو آپ کو مطلب ایک مثال وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے اتنا کچھ کیا لیکن آپ لوگ کاہل اور سست ہو، تو آپ کو بھی جو ہے محنت کی طرف آنا چاہیے. آپ قائد اعظم کی مثال لے لیں، آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں. علامہ اقبال نے الگ وطن کا ایک خواب دیکھا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کس قدر کوشش کی. ٹھیک ہے، قائد اعظم نے دن رات کی محنت کے ساتھ جو ہے الگ وطن حاصل کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم جو تھی وہ بہت زیادہ سست اور کاہل ہو چکی تھی، ان میں کوئی جذبہ بیدار نہیں تھا. لیکن علامہ اقبال کی محنتوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ قوم جاگی، انہوں نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کاہل اور سست قوم ہی ایک نیا جذبہ لے کر آگے بڑھی اور الگ وطن کے حصول کے لیے کوشش کرنے لگی. تو جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور جو ہے کامیابی حاصل کر لیتا ہے. قائد اعظم جو ہے انہوں نے دن رات محنت کی، آپ کو پتہ ہے، آپ بکس میں بھی پڑھتے ہیں، تاریخ میں ان سب لوگوں کے نام جو ہیں وہ زندہ ہیں. جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ بالکل جو ہے وہ کامیاب، ایک تو کامیاب نہیں ہوتے، دوسرا ان کا نام زندہ نہیں رہتا. لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس دنیا سے جا کر بھی اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد رہتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. اب آپ کتنا پڑھتے ہو تاریخ میں، مختلف چیزیں آپ لوگ پڑھتے ہو، مختلف شخصیتوں کے بارے میں پڑھتے ہو، جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، سر سید احمد خان کا بہت کردار ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم شاعروں کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ان کی شاعری میں بھی جو سبق ہوتا ہے وہ نصیحت آمیز ہوتا ہے، جس سے دوسرے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دیں، بہت ساری محنت کی، جس سے آج ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. اگلا پوائنٹ ہے عظیم انسانوں کا شیوا. محنت کرنا جو ہے یہ عظیم انسانوں کا شیوا ہوتا ہے. جو لوگ عظیم ہوتے ہیں، اور عظیم لوگ کیسے بنتے ہیں؟ محنت کر کے بنتے ہیں. انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے معاشرے کو جو ہے وہ مختلف طبقوں میں بانٹ دیا. یہ اعلیٰ طبقہ ہے، یہ متوسط ہے، یہ ادنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا وہ جو کام چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا. جیسے کوئی موچی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نائی ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، اس قسم کے جو کام کرتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ادنا قوم ہے اور یہ گھٹیا قوم ہے. ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کیا جاتا تھا. اگر کسی کو عزت کے قابل سمجھا جاتا تھا تو وہ صرف جو انجینئر تھے، ڈاکٹر تھے، سیاستدان تھے، ان کو جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ جو ہیں عزت کے قابل ہیں. لیکن آج اگر دیکھیں تو آج بھی وہی چیز جو ہے وہ ہم لوگوں میں بھی جو ہے وہ رواج پا گئی ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں کچھ کاموں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کچھ کاموں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک غلط بات ہے. دیکھیں جو بندہ چھوٹے موٹے کام کرتا تو وہ بھی محنت ہے. اگر وہ محنت کرتا ہے تو وہ سب سے عظیم ہے، کیونکہ وہ محنت کر کے کما رہا ہے اور کھا رہا ہے اپنے پیشے کے ساتھ، چاہے وہ جیسا بھی پیشہ ہے اس کے ساتھ وہ مخلص ہے. وہ جو معاوضہ لے رہا ہے وہ حلال کی کمائی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو وہ انسان سب سے عظیم ہوگا بشرطے کہ اس انسان کے جو ہے تو اعلیٰ عہدے پر لیکن رشوت لے کر وہ اپنا جو ہے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ اس کی حلال کی کمائی نہیں ہوگی، وہ اس کی حرام کی کمائی ہوگی. تو ایک چھوٹے سے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب اپنا کام جو ہے مخلصی کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ عظیم لوگ بنتے ہیں. تو عظیم انسانوں کا شیوا ہے محنت کرنا. محنت کا شیریں پھل، محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. محنت ہمیشہ جو ہے اس کا پھل آپ کو لازمی ملتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہی اپنی مثال لے لیں تو اگر آپ محنت کریں گے، دن رات ایک کر دیں گے پڑھائی میں، ٹیچر جو پڑھائے گا وہ بھی دھیان سے سنیں گے، گھر میں بھی جا کے اچھا یاد کریں گے، بار بار اس کو یاد کریں گے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کے مارکس اچھے آئیں گے. وہ آپ کی محنت کا پھل ہوگا. آپ نے محنت کی، اس کا پھل
آپ نے لے لیا، اور جو بچے محنت نہیں کرتے وہ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتے، چاہے وہ جو مرضی کرتے رہیں۔ پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم کامیاب ہو۔ بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کا درس بھی دیتا ہے کہ محنت کریں تو تب آپ ایک اچھے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے انسانی ترقی کا سربستہ راز۔ انسانی ترقی جو ہے تب ممکن ہوگی جب انسان محنت کرنے کا عادی ہوگا۔ جب ایک انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اور جب وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو اس میں مزید جستجو پیدا ہوتی ہے کہ مزید جو ہے میں ترقی کرتا جاؤں۔ اگلا پوائنٹ ہے زرعی، صنعتی اور مشینی انقلاب۔ زرعی انقلاب، صنعتی اور مشینی انقلاب۔ آج اگر ہم کسان کو دیکھیں، کسان کی مثال لے لیں، تو اس نے کس طرح سے محنت کی، کس طرح سے کھیتوں میں بیج بویا، پانی لگایا، اس کی دیکھ بھال کی، اور اس کو رزلٹ کیا ملا؟ اچھی فصل تیار ہو کے ملی اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو کسان محنت نہیں کرے گا، توجہ نہیں دے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اچھی فصل حاصل نہیں کر پائے گا۔ جو محنت کرتا ہے وہی کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے۔ صنعتی اور مشینی انقلاب، آج جتنی بھی تبدیلی دنیا میں آ چکی ہے، کمپیوٹر دور ہے اس دنیا میں، ابھی جتنی بھی تبدیلی جو ہے وقوع ہو چکی ہے وہ محنت کے بلبوتے پر ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے ہم یہ نہیں کہتے اچانک سے سب کچھ تبدیل ہو گیا، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، تو آج ہم اس دور میں ہیں۔ محنت میں عزت اور وقار۔ محنت ہی وہ واحد چیز ہے جس میں آپ عزت اور وقار حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو عزت ملتی ہے، لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ جب آپ محنت کریں گے تو کامیابی بھی حاصل کریں گے، اور آپ کی کامیابی پر سب خوش ہوں گے۔ اس میں آپ کے والدین ہیں، اس میں آپ کے ٹیچرز ہیں، سارے خوش ہوں گے، اور معاشرے میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ کی مثالیں دیں گے اپنے بچوں کو کہ فلاں کے بچے نے اتنی محنت کی اور آج اس نے اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے شاعر، فنکار، سائنسدان، معلم، متعلم، ڈاکٹر، انجینئر، کسان کی کامیابی کا راز۔ اگر ہم شاعروں کی بات کریں تو شاعر بھی جو ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی۔ اب اس حوالے سے جو میں مثال آپ کو دوں گی شاعر میں، وہ احسان دانش کی دوں گی۔ احسان دانش بھی شاعر ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، ساری زندگی مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد وہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی بھی محنت سے عبارت ہے، بہت محنتی آدمی ہیں وہ، اور بہت زیادہ محنت کرتے رہے۔ سائنسدان جتنے ہیں، فنکار ہیں، وہ بھی محنت کے بلبوتے پر ہی یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک معلم ہے، استاد ہے، وہ بھی استاد کیسے بنا؟ اس کی بھی بہت محنت ہے، محنت کرنے کے بعد، اتنی پڑھائی کرنے کے بعد وہ معلم بنا۔ اور متعلم یعنی شاگرد بھی محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے اساتذہ کی بات مانتے ہوئے، سنتے ہوئے اچھے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر، ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر ہے، اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ڈاکٹر وہ بنا کیسے، اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت تھی، جس کے بعد وہ ڈاکٹر بنا اور وہ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ انجینئر جو ہیں وہ بھی بہت محنت کے بعد بنتے ہیں۔ کسان پہ بات ہو چکی ہے کہ کسان بھی جو ہے وہ بہت محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، اگر وہ محنت نہیں کرتا تو اس کی زمین بنجر ہو جائے گی اور کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے تاریخ سے عبرت۔ جتنی بھی تاریخ ہے، آپ نے تاریخ کی بکس بھی پڑھی ہوں گی، آپ مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ نے مختلف شخصیات کے بارے میں پڑھا، جس میں قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، سر سید احمد خان ہیں، یہ سارے، ان سب نے کیا کیا؟ ان سب نے بہت محنت کی، دن رات محنت کی، اور اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جو محنت کرنے میں، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو تاریخ سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی محنت سے اور دل جمعی سے کام کرنا چاہیے، فرض شناس بننا چاہیے۔ آگے اختتامیہ میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں۔ مضمون کا جب اختتام کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے، انسانی زندگی تغیر و تبدل سے عبارت ہے، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے۔ تبدیلی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی بھی چیز جو ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ حرکت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اگر ہم حرکت کی مثال لیتے ہیں حرکت کی، اور حرکت جو ہے وہ زندگی کا نام ہے، تو جب انسان حرکت میں رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن جب وہ رک جائے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ محنت ہی سے حالات کا مقابلہ کرنا ممکن ہوتا ہے، اور آخر میں قوموں کے عروج و زوال کا سبب بھی محنت ہی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ شعری حوالہ جات آپ نے محنت کے حوالے سے دینے ہیں۔ خدا حافظ۔